لوگوں نے بلایا ہے آج اپنے اسپیشل گیسٹ جی. تو آج ہم ہمارے ساتھ کس ٹاپک پہ بات کریں؟ سب سے پہلے آپ کو ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کا جو ہے آپ بھی اسی طرح انجوائے کریں جیسے ہم آپ کی پوئٹری آج انجوائے کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن دیجیے پلیز. جی میرا نام فیصل خان ہے. میں پیشے سے انجینئر ہوں. الیکٹریکل انجینئرنگ کی میں نے ڈگری لی, اس کے بعد ٹیلی کام سیکٹر سے میں ایسوسیٹڈ ہوں. شاعری میں نے یونیورسٹی کے دور سے شروع کی اور میں اپنے ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر سے منسلک رہا ہوں پچھلے کافی عرصے سے, اور لیکن شاعری میں ساتھ ساتھ کرتا رہا. اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً 4 سال پہلے اگست 2019 میں نے سوشل میڈیا اپنا سٹارٹ کیا. فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام پہ اپنے میں نے چینلز اور پیجز بنائے اور اپنی شاعری کو وہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا. اس سے پہلے شاعری میری محدود آڈینس تھی. میرے قریبی رشتہ دار, کچھ دوست, وہ میرے آڈینس ہوتے تھے. لیکن پھر جب میں نے سوشل میڈیا شروع کیا تو اس کے بعد میرے جو سننے والے ہیں, پسند کرنے والے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی رہی. تو اس طرح چلتا رہا. اس کے بعد ابھی میں نے ریسنٹلی بالکل عید سے کچھ روز پہلے اپنی پہلی بک شائع کی, پیش خیمہ کے نام سے. تو وہ بک جو ہے ابھی جو ہے وہ دراز پہ میں نے رکھی ہے, دراز.pk پہ. تو ادھر بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ میرا جو سوشل میڈیا ہے اس میں بھی آپ مجھے فیصل خان دا پوئٹ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اس کے اوپر آ جاتا ہے. میرے فیس بک پیج پہ میری کتاب کا دراز کا لنک بھی موجود ہے اگر آپ ڈائریکٹلی وہاں سے لینا چاہیں. ویسے یہ ہے کہ آپ اگر سرچ کرنا چاہیں تو دراز پہ جا کے پیش خیمہ, انگلش میں لکھنا پڑتا ہے PAISHKHAIMA, وہ آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس وہ بک آ جائے گی. یہ تھینک یو ویری مچ آپ کی بک پیش کرنے کا, دکھانے کا, کیونکہ ہم بھی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. میں تھوڑا سا آپ کو دیکھ کر بتاتی ہوں کہ یہ بک جو ہے, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے بہت ایک اس کا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک سا کور لگ رہا ہے کہ بڑی ڈیپتھ میں نا اس کے اندر بھی چیزیں ہونے والی ہیں. کہتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, لیکن ہم تھوڑا سا جج کریں گے یہاں پہ بک کو اس کے کور سے, کیونکہ ہمیں بڑا مزے کا لگ رہا ہے. بڑی انہوں نے ایک سول فل پکچر اپنی لگائی ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایونٹس کے حساب سے ہے. تو سب سے پہلے تو obviously it's a very good quality, very nice, like you know soft kind of texture جیسے بک کا ہوتا ہے وہ سب ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ پڑھنا چاہوں گی آپ کے لیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی ہے. تو ایک ہے غزل اس کے اندر جو کہ میں اپنے سامعین سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پھر میں فیصل خان صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان کی فیوریٹ نظم ہے وہ ہمیں بتائیں اس میں سے, پھر وہ شیئر کریں. تو میرے پاس جو رینڈم آئی ہے میں اس میں اگر شیئر کروں تو غزل ہے جی, میری ہر داستاں سمجھے ہے یہ دل, میری ہر داستاں سمجھے ہے یہ دل, ہے میرا رازداں سمجھے ہے یہ دل, نفع نقصان کی اس کو فکر کیا, کہاں سود و ضیاع سمجھے ہے یہ دل. واہ. نہیں جانے ہے ایک لفظ عداوت, نہیں جانے ہے ایک لفظ عداوت, محبت کی زباں سمجھے ہے یہ دل, تیرا آنچل جو اڑتا ہے ہوا میں تو اس کو آسماں سمجھے ہے یہ دل, چمکتی آنکھ کی گہرائی تیری, چمکتی آنکھ کی گہرائی تیری, وسیع ایک کہکشاں سمجھے ہے یہ دل, تیرے ہونٹوں سے جو یہ افضل الفاظ نکلے, تیرے ہونٹوں سے جو الفاظ نکلے, سرو کا کارواں سمجھے ہے یہ دل. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اچھے لفظ آپ نے یہاں پہ استعمال کیے گہرائی میں, اور بہت پسندیدگی ایک کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دکھائی ہے. کچھ اگر آپ اپنی فیوریٹ چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے شیئر کریں. جی یہ ایک جو میری پسندیدہ غزلیات میں سے ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا جو صنف ہے زیادہ تر شاعری کی وہ غزلیات ہے. تو میری تقریباً شاعری میں 90-95% جو ہے شاعری وہ غزلیات پہ مشتمل ہے. کچھ میں نے نظمیں لکھی ہیں. تو جو میری پسندیدہ غزلیات ہیں ان میں سے ایک یہ غزل ہے جو کہ آج کل کے حالات سے متعلق ہے, جس میں جس طرح آج کل ہم
دن سے رات ہو جاتی ہے، ایک خاص ہم ایک ہی روٹین میں چلتے رہتے ہیں، اور بہت سارے آج کل کے دور کے پہلو اس غزل میں نے جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو غزل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ گردش شمس و قمر میں کٹ رہی ہے زندگی، گردش شمس و قمر میں کٹ رہی ہے زندگی، بندش شام و سحر میں کٹ رہی ہے زندگی. یعنی دن سے رات اور رات سے دن، گردش شمس و قمر ہے اور بندش شام و سحر. خوب ہے مصروف دونوں ہی کرامن کاتبین، کرامن کاتبین جو آپ کے رائٹ اور لیفٹ اینجلز ہیں. خوب ہے مصروف دونوں ہی کرامن کاتبین، ایک محاذ خیر و شر میں کٹ رہی ہے زندگی. واہ واہ. ایک لمحہ بیٹھ کر آرام کرنے کا نہیں، ایک لمحہ بیٹھ کر آرام کرنے کا نہیں، مستقل بس ایک سفر میں کٹ رہی ہے زندگی. واہ مقرر. ایک لمحہ بیٹھ کر آرام کرنے کا نہیں، مستقل بس ایک سفر میں کٹ رہی ہے زندگی. کچھ نہیں معلوم ہے منزل سے کتنا فاصلہ، کچھ نہیں معلوم ہے منزل سے کتنا فاصلہ، نہ ختم ہوتی ڈگر میں کٹ رہی ہے زندگی. ماشاءاللہ. روشنی اتنی ہے زیادہ کہ بصارت کھو گئی. روشنی یہ آج کل جو نئی ٹیکنالوجی کے نقصانات ہیں اس کے متعلق ہے. روشنی اتنی ہے زیادہ کہ بصارت کھو گئی، نور کے ایسے ضرر میں کٹ رہی ہے زندگی. واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت لفظوں کا چناؤ ہے. وصل کی راحت کی خواہش دم لگی ہے توڑنے، وصل کی راحت کی خواہش دم لگی ہے توڑنے، ہجر کے ظلم و جبر میں کٹ رہی ہے زندگی. ماشاءاللہ. ایک پل مرتا ہوں پیاسا، ایک پل ہوں ڈوبتا، اس طرح دشت و بھنور میں کٹ رہی ہے زندگی. جب مقید تھا تو آزادی کا متلاشی تھا میں. یہ جو انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا، تو اس کے متعلق ہے کہ جب مقید تھا تو آزادی کا متلاشی تھا میں، قفس چاہوں جب شجر میں کٹ رہی ہے زندگی. جس جگہ ہے تو نہیں تیری کوئی یادیں نہیں، جس جگہ ہے تو نہیں تیری کوئی یادیں نہیں، آج کل ایسے نگر میں کٹ رہی ہے زندگی. ذہن ہے سلطان کہ جس کی دل نہیں ہے مانتا. ایک بڑی پرانی ایک کانسیپٹ ہے دماغ اور دل کے جنگ کی انگلش لٹریچر میں. ایکچولی میں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں نے شروع کیا تو اردو کی جو میری ایز اے کورس جو میرا تھا اردو سے تعلق وہ ایف ایس سی تک تھا. لیکن ایف ایس سی تک جو کچھ میں نے پڑھا غالب کو، اقبال کو، فراز کو، اس نے دل پہ بڑا گہرا اثر چھوڑا. اور اس میں اس وقت انگلش کا لٹریچر جو تھا وہ بھی اس میں بیسیکلی 2 ٹاپک زیادہ، اب پتہ نہیں ایف ایس سی میٹرک میں اس طرح ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت 2 ٹاپک. ایک تو عمر کے متعلق تھا کہ ایج از جسٹ اے نمبر، کہ عمر جو ہے وہ جس طرح انسان کا دل جوان ہو انسان اتنا ہی جوان ہوتا ہے. دوسرا اس میں تھا دل اور دماغ کی جنگ کا، کہ دماغ جو ہے وہ ہمیشہ منطق کے اوپر چلتا ہے، لاجک کے اوپر چلتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ لاجک کو تسلیم نہیں کرتا. تو یہ اس کو میں نے یہاں پہ کور کیا اس چیز کو کہ ذہن ہے سلطان کہ جس کی دل نہیں ہے مانتا، ذہن ہے سلطان کہ جس کی دل نہیں ہے مانتا، سلطنت کے اس غدر میں کٹ رہی ہے زندگی. سامنا ظالم کا کرنے کی نہیں ہمت یہاں، سامنا ظالم جب ظلم ہوتا ہے انسان پہ اور وہ ظلم کو سہنا کی ہمت نہیں ہوتی، تو ایک بڑا آسان ہوتا ہے طریقہ چھپ کے نکلنے کا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، صبر و شکر میں زندہ ہوں. تو اس کے متعلق ہے سامنا ظالم کا کرنے کی نہیں ہمت یہاں، کہتے ہیں صبر و شکر میں کٹ رہی ہے زندگی. نظر آئے زندگی یہ تجھ کو آسودہ بہت، بے سکوں میری نظر میں کٹ رہی ہے زندگی. ہر کسی آہٹ پہ فیصل سہم جاتا ہے یہ دل، ہر کسی آہٹ پہ فیصل سہم جاتا ہے یہ، موت کے ہی جیسے ڈر میں کٹ رہی ہے زندگی. کیا بات ہے، موت کے ہی جیسے ڈر میں کٹ رہی ہے زندگی. کیا لفظوں کا چناؤ ہے، کیا آپ نے جس طرح سے اس کو پیش کیا ہے، مزہ ہی آ گیا، ایک سما ہی ہمارا بن گیا جو کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ شاعر بنتے نہیں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ ایکچولی میرا اپنا جو کیس ہے، میرے جو اپنی زندگی ہے وہ اسی کانسیپٹ کو سپورٹ کرتی ہے.
میری تعلیم، میں نے جیسے کہ بتایا میں انجینئر ہوں، تو میری تعلیم اردو سے تعلق جو تھا تعلیم کے لحاظ سے وہ FSC تک تھا. اس کے بعد انجینئرنگ میں گیا، پھر میں نے MBA شروع کیا IBA پنجاب یونیورسٹی سے. وہ انفارچونیٹلی میں پورا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے اسلام آباد آنا پڑ گیا جاب کی وجہ سے. تو لیکن تعلیم کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ یا تو انجینئرنگ سے تھا یا بزنس ایڈمنسٹریشن سے تھا. تو اردو سے تعلیمی لحاظ سے اتنا تعلق نہیں تھا. لیکن FSC تک جو میں نے اردو پڑھی، اس کے بعد میں نے شاعری شروع کی کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں. اور اسی احساس نے مجھے بلکہ میں نے اپنی کتاب کے ابتدائیہ میں بھی لکھا ہے کہ میرے جو والد مرحوم ہیں ان کو میری شاعری بہت پسند تھی. تو میں نے یہی لکھا ہے کہ میری شاعری کی بنیاد میری شاعری سننے پہ میرے والد کے چہرے پہ نمودار ہونے والی مسکراہٹ نے رکھی. تو وہ میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جو داد مجھے ان سے ملتی تھی وہ آج تک کسی اور سے نہیں مل سکی. تو ان کی جو انکریجمنٹ تھی، حوصلہ افزائی تھی، اس کی وجہ سے پھر بہت عرصہ بہت محنت بھی کی اپنی، جس طرح آپ نے الفاظ کے چناؤ کا ذکر کیا، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ اردو پہ خود سے کوشش کی اپنی جو دسترس ہے اس کو بڑھانے کی اور مضبوط کرنے کی. تو آہستہ آہستہ اللہ نے اس قابل کیا کہ میں اس کتاب کا، بلکہ یہ کتاب کا میں نے نام پیش خیمہ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ آگے مزید ابھی جو میں لکھ چکا ہوں وہ ایسی 5 کتابیں اور میرا ارادہ ہے کرنے کا پبلش. تو اسی لیے میں نے اس کتاب کا نام پیش خیمہ رکھا ہے. بہت ہی خوبصورت نام ہے اور بڑا ہی کہتے ہیں نا، دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا چلنے والا ہے. تو یہ بتائیے کہ اچھے شاعر کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ تخلیقی سوچ رکھے، یا یہ ہوتا ہے نا کہتے آ گیا ہے آپ کو شاعر آ گیا، تو وہ آنے کا اور یہ تخلیقی سوچ کا یہ کیا اس کا تعلق ہے؟ نہیں، تخلیقی سوچ تو میرا تو خیال ہے جتنا بھی جو آپ کے کریٹیو آرٹس ہیں، فنون لطیفہ ہیں، وہ تو سب ہی کریٹیوٹی سب کے لیے بہت ضروری. یہ بتائیں کہ شاعری جو ہے کہتے ہیں کہ ارتقائی عمل ہے اور تجربات انسان کی ذہنی اور قلبی تربیت کرتا ہے. تو اس کے متعلق آپ کے کوئی ڈیپتھ آپ کے پاس ویو ہے اس چیز کے بارے میں بھی؟ جی، یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. یہ میں نے اپنی جس طرح پیش لفظ ہے ابتدائیہ ہے میری کتاب کا، اس میں میں نے یہی بتایا ہے کہ یہ ایوولوشنری پروسیس ہے کہ ارتقائی عمل جس میں انسان بہت کچھ کبھی ایک چیز کے لیے شاعری کرتا ہے تو کچھ عرصے بعد اسی چیز کی نفی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کے تجربات، اس کے احساسات اس کو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ جو میں پہلے سوچتا تھا وہ شاید صحیح نہیں تھا. تو یہاں پہ بلکہ میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا میں نے اس میں ایکسپلین بھی کیا ہے اس کو کہ جس طرح آپ نے کہا کہ شاعری ایک ارتقائی عمل ہے، تجربات انسان کی ذہنی اور قلبی تربیت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ یکسر بدل جاتا ہے. وہی فیصل جو کہتا تھا ساغر کو اپنے تھام لے گرنے دے تو مجھے، ساغر کو اپنے تھام لے گرنے دے تو مجھے، میرے لہو سے قیمتی میری شراب ہے. کیا بات. تو یہ جو کہتا تھا بعد میں یہی کہتا سنائی دیتا ہے، خود ہی کھو کر خوشی پانا ہے دھوکا، خود ہی کھو کر خوشی پانا ہے دھوکا، دکانِ مکر ہر ایک مہکدہ ہے، دکانِ مکر ہر ایک مہکدہ ہے. تو وہی چیز جو پہلے وہ کہتا تھا کہ میرے لیے میرے لہو سے قیمتی ہے، تو بعد میں کہتا ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے، کیونکہ خود ہی کو کھو کے خوشی پانا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے. تو جو بھی مہکدہ ہے وہ ایک دکانِ مکر ہے، وہ ایک ایسی دکان ہے جہاں پہ مکر اور دھوکہ فروخت ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے، آپ کے تجربات جو ہیں وہ آپ کو سکھاتے رہتے ہیں اور آپ کی شاعری میں وہ ارتقاء آپ کو نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے یہاں پر، جو آپ نے اتنا اچھی اپنی شاعری کے بارے میں شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی
ہماری جو نئی لوٹ آ رہی ہے, نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے, کیا ان میں بھی وہ سینسٹیوٹی ہے, یا زیادہ تر کمرشل چیزیں لوگ پسند کر رہے ہیں, یا ان چیزوں پہ آ گئے؟ کمرشلزم تو ہے, کمرشلزم تو ہے, لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ جو نئی نسل ہے ہماری, میری کوشش یہی ہے کہ کیونکہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ ہماری جڑیں ہیں, اس کے اندر ہماری تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ ہماری زبان. کسی بھی قوم کے لیے اس کی قومی زبان جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. تو میری کوشش یہ ہے, جیسے کہ آپ اس کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کی کور ڈیزائننگ کی ہے وہ میں نے تھوڑا اس میں ماڈرن ٹچ رکھا ہے. تو اس میں جو کنونشنل شاعری کی کتابوں کے ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ نہیں میں نے وہ استعمال کیے, تھوڑا ماڈرن, تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ اٹریکٹ ہو اس طرف. تو بلکہ اردو زبان سے جو محبت ہے اس کے متعلق بھی ایک میں نے لکھا تھا کچھ, کہ جس میں میں نے اردو زبان کی اہمیت اور ہمارے لیے جو اس کی مقام ہے اس کا ذکر کیا تھا. جی پلیز, تو وہ میں پیش کرتا ہوں. پنہاں ہماری آبرو اردو زبان میں, پنہاں ہماری آبرو اردو زبان میں, آؤ کریں گے گفتگو اردو زبان میں. واہ واہ واہ. آؤ کریں گے گفتگو اردو زبان میں, آؤ گزاریں باغ ثقافت میں شب و روز, آؤ گزاریں باغ ثقافت میں شب و روز, تہذیب کے ہیں رنگ و بو اردو زبان. اردو زبان بڑھتا رہے گا خوب یہ احساس لگاوٹ, بڑھتا رہے گا خوب یہ احساس لگاوٹ, جب ہم کلام ہوگا تو اردو زبان میں. اظہار لگن کا نہیں بہتر کوئی طریق, اظہار لگن کا نہیں بہتر کوئی طریق, میٹھا بیان آرزو اردو زبان. عشق زبان عشق زمیں عشق دیس ہے, عشق زبان عشق زمیں عشق دیس ہے کار وطن جستجو اردو زبان, ہے کار وطن جستجو اردو زبان میں. پردیس میں وطن کی ہے جب یاد ستائے, پردیس میں وطن کی ہے جب یاد ستائے, نغمے بجے ہیں چار سو اردو زبان میں. یہ باعث افراط جمال کلام ہے, کلام کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. یہ باعث افراط جمال کلام ہے, ہر لفظ لگے خوبرو اردو زبان. تو میری کوشش یہی ہے کہ جو ہماری نسل ہے بہت کیپیبل ہے. یہ تو ایک ویسے بھی قدرت کا اصول ہے کہ آنے والی ایوولوشنری پروسیس, جب ہم نے ارتقائی عمل کی بات کی, کہ آنے والی ہر نسل پچھلی نسل سے زیادہ کیپیبل ہوتی ہے. ہاں جی, زیادہ. تو ایسا ہی ہے, کیپیبلٹیز بھی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں آپ کی کلچر چیزوں کو, آپ کی جو پرانی ریتیں روایت ہیں, ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ خوبصورتی آپ ساتھی کی جدت بالکل پسند کی جاتی ہے. جی, لیکن جو آپ کی روایتیں ہیں, جو آپ کا ایک ایسنس ہے, جو آپ کی بیسکس ہیں, جو آپ کے بڑوں نے بنائے ہیں, وہ کسی وجہ سے کسی خوبصورتی سے بنائے ہیں, تو اس کو بے شک میں یہ نہیں کہتی بالکل ہی 100% اڈاپٹ کریں, جی, لیکن اپنی بیس وہی رکھیں اور وہیں سے چلیں, تبھی کامیابی مجھے لگتا ہے آپ کی قدم چوٹتی ہے. لیکن آج کل سب کو چاہیے شارٹ کٹ, اس شارٹ کٹ کے چکروں میں آپ ٹک ٹاک جاتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس آپ کی وہی ہو جائے گی, جو کہ بالکل بھی اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ شارٹ ٹرم تو ہو سکتا ہے, جی, لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا. بالکل. جو کوالٹی ہے نا, جو آپ کے معیار ہے آپ کے کام کا یا شاعری کا یا کوئی بھی فن ہے, وہ اگر اچھا ہوگا تو ہر پلیٹ فارم پہ چلے گا, وہ چاہے ٹک ٹاک ہو, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے فیس بک ہو. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو آپ کی روٹس ہیں اس کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا. آپ جو بھی کام کریں, آپ ٹک ٹاک اٹ سیلف, میں اس کے خلاف نہیں ہوں ایز اے پلیٹ فارم, لیکن اس کو اگر آپ تعمیری استعمال کریں اس کا, اور اس میں آپ
اچھی چیزیں لے کے آئیں جو کہ کیونکہ ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہی، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے ٹک ٹاک، تو اس کا استعمال پہ منحصر ہے کہ وہ کیسا رزلٹ آتا ہے اس کا. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ خود آبویسلی میں بڑی انسپائر ہوئی ہوں آپ کی شاعری سے، بہت خوبصورت آپ کی نظمیں ہیں اور سب ہیں، لیکن آپ بھی ڈیفینیٹلی کسی شاعر سے انسپائر ہوں گے، آپ بھی کسی کو لک فارورڈ کرتے ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا کچھ اسٹائل ہے جو کہ ان کے اسٹائل سے تھوڑا سملر ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم سے شیئر کریں. میں نے جیسے بتایا کہ جب میرا شاعری کا آغاز ہی جو غالب، اقبال، فراز، ان کی شاعری جو میں نے پڑھی تھی میٹرک ایف ایس سی کے کورس میں، ان سے انسپریشن ہوئی تھی میری، تو ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. فیض احمد فیض بھی ان میں شامل ہیں. تو لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس معیار پہ تو میں شاید نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے قریب پہنچ سکوں. تو میرا اسی لیے میں چاہتا، میں اپنی غزل میں جس کو فلرز کہتے ہیں نا، وہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. غزل کی لمبائی کو پورا کرنے کے لیے 2-4 ہلکے شعر ڈال دیے، وہ اس سے میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کام نہ کروں. ہر شعر جو ہے وہ سننے والا جو ہے اس کو پڑھ کے خوشی محسوس ہو، اور اس کو اپنے کسی نہ کسی، کیونکہ جو شاعری سننے والا ہوتا ہے نا، وہ ریلیٹ کرتا ہے ہر شعر کو اپنے کسی ماضی کے تجربے سے. بالکل. تو بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک غزل سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہوں، اور میں خود یہ فیل کرتا ہوں کہ شاید وہ غزل اس معیار کی نہیں ہے جو میری دوسری کوئی غزل ہے اس معیار کی نہیں، لیکن جب میں اس کو شیئر کرتا ہوں تو اس پہ مجھے پذیرائی زیادہ ملتی ہے دوسری غزل کے مقابلے میں، کیونکہ شاید اس غزل سے زیادہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں میری دوسری غزل کے مقابلے میں. تو وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بیہولڈر، تو جو دیکھنے والا سننے والا ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ چیز کو کتنا پسند کیا جاتا ہے، اس کی کتنی پذیرائی. بالکل بالکل، میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کروں گی کہ سننے، ایون مجھے لگتا ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے جیسے آپ کا ذوق ہے، وہ ذوق بھی سننے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کون اس کو کتنا ڈیپلی اینالائز کر رہا ہے، پرسیو کر رہا ہے. تو وہ صرف خوبصورتی دیکھنے سے ہی نہیں، جو سن کے اس کو ایبزارب کرنے کی ہے، مجھے لگتا ہے اس کی بھی سٹیجز ہیں، اور ہر کوئی اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے. تو کوئی فیض احمد فیض صاحب کا کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے جو آپ کا فیوریٹ ہے. فیض احمد فیض صاحب کی جو میری فیوریٹ نظم ہے وہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام. کیا بات ہے. اس میں جو جس طرح وہ ارتقائی عمل کی ہم بات کرتے ہیں، جو شاعر جس ارتقاء سے گزرتا ہے، بالکل اس کی مظہر کشی کی ہے فیض صاحب نے اس میں، کہ تیرے آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا. یعنی وہ اس جگہ سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ اب جو معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے، جو سارے ہیں کہ اس طرف جاتی ہے نظر، کیا کیجیے. تو وہ کھینچ کے اس کو وہ جو پرانے والا محبت تھی، وقت تھا جس میں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا، وہ والا سلسلہ تھا. تو جو ماحول میں جو ظلم و ستم ہے، جو خرابیاں ہیں، وہ اس شاعر کو کھینچ کے اس طرف لے آتی. تو وہ بالکل اس جو ہم نے ارتقائی عمل کی بات کی تھی، اس کو اگر منظوم انداز میں پیش کیا جائے تو فیض احمد فیض صاحب کی وہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامان، اس سے بہتر میرا خیال ہے کوئی چیز نہیں. ایسا ہی ہے، صحیح ہے. اور اچھا ویسے تو آپ نے اس بک کی آپ کی بات کی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بکس لکھ چکے ہیں. میں نے میں نے تقریباً میں نے بتایا کہ یہ میری پہلی کتاب ہے جو کچھ دن پہلے ہی پبلش ہوئی، عید سے کچھ روز پہلے. تو اس کے علاوہ میری تقریباً میں نے 5 کتابیں اور لکھ چکا ہوں. ابھی میں دوسری کتاب کی پروف ریڈنگ اور سارا اس پہ کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ کچھ مہینوں کے وقفے سے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی باقی کتابیں. تو آپ نے 3 بکس لکھی ہیں؟ نہیں، ٹوٹل میری اس جو یہ کتاب کا حجم ہے، اس حجم کی تقریباً 6 بکس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کتنے سالوں سے آپ لکھ رہے؟ میں دیکھیں، کوئی بھی فنکار ہوتا ہے نا، فنون لطیفہ کا جو کریٹیو آرٹس کا،
اس کو اپنے کام کی داد اور پذیرائی، اس سے بڑا تحفہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو میں لکھتا تھا، میں بتایا جیسے یونیورسٹی کے زمانے سے لکھتا تھا، اور 2019 تک لکھتا رہا، جب تک میں نے اپنا سوشل میڈیا نہیں بنایا. لکھتا رہا، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. لکھتا تھا لیکن کیونکہ شیئر نہیں کرتا تھا لوگوں سے. تو جب میں نے سوشل میڈیا شروع کیا اور میں نے اپنی غزلیں فیس بک اور یوٹیوب پہ ڈالنی شروع کی، تو اس وقت مجھے ریئل ٹائم فیڈ بیک، اسی وقت لوگوں کے جو ہے وہ داد اور جو بھی ان کا کریٹیو کرٹیسزم بھی تھا، داد بھی تھی، سارا کچھ ملنا شروع ہوا. اس سے اتنی انسپریشن ہوئی کہ میں نے بہت زیادہ لکھنا شروع کر دیا اس کا. اچھا. اور اتفاق سے ان دنوں 16 اگست 2019 کو میں نے اپنا سوشل میڈیا شروع کیا. مارچ 2020 میں کرونا شروع ہو گیا. کرونا کے بعد ورک فرام ہوم والا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ جو آفس میں دوستوں یاروں سے گپیں اور یہ وہ وقت جو تھا وہ میرے پاس بچ گیا. وہ سارا شاعری کی طرف چلا گیا. اور اس کے علاوہ جو مجھے پھر فیڈ بیک مل رہا تھا اس سے انسپریشن بھی تھی. تو پھر میں نے بہت لکھا. بلکہ یہ جو میرا ٹوٹل میں نے جو آپ کو کلام بتایا 6 کتابوں، تقریباً 6 کتابیں لکھ چکا ہوں. تو اس میں آپ سمجھیے کہ 80-90% جو کلام ہے وہ میں نے پچھلے 4 سال میں تقریباً لکھا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو بہت ہی میں کہتی ہوں اچیومنٹس ہے، جو کہ نا جیسے آپ کے جیسے ہوتے ہیں کوائٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اتنا شیئر نہیں کرتے، لیکن کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پراؤڈ ہونا چاہیے ان والی چیزوں کے اوپر. تو یہ تو ہم لوگوں نے کی. لیکن یہ ایک اور چیز بتائیں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے بھی، جیسے آپ بک لکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا سوشل میڈیا پہ بھی پیج ہے اور سب ہے، تو کیا آپ ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب سوشل میڈیا کی پہنچ زیادہ ہے ویورز تک، مداحوں تک، بجائے کہ بک جو ہے وہ ایک میڈیم ہے لیکن اتنا فاسٹ نہیں ہے جتنا کہ سوشل میڈیا کا ایک طریقہ بن چکا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے کا احساس ہے نا، اور کتاب کی جو خوشبو ہوتی ہے اور آگ کی، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل. تو بہت سارے ایسی سچویشن بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے کتاب لے کے پڑھنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے، موبائل اٹھا کے یا لیپ ٹاپ پہ کوئی چیز دیکھنے کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ کتاب سے محبت کچھ کم ہو گئی. باہر کے ملکوں میں بھی میں جب جاتا تھا، جاب کی وجہ سے مجھے بہت سارے ممالک جانے کا بھی اتفاق ہوا. تو مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے جب میں جاتا تھا، تو جب وہ ٹرین پہ، انڈر گراؤنڈ ٹرین پہ سفر کرتے تھے، تو تقریباً ہر کسی کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی. یہ میں ارلی 2000 کی بات کر رہا ہوں، لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں، جب موبائل کا اتنا خاص طور پہ موبائل ڈیٹا نان ایگزسٹنٹ تھا، تب اس کا ابھی شروع نہیں ہوا تھا. تو اس وقت ہر کسی کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب نظر آتی تھی. لیکن اب جاؤ تو اب ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں. تو صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کتاب سے محبت جو ہے نا، وہ اس کو ہمیں دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کتابیں پڑھ کے ہی میں نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ آج تک لکھا ہے، وہ صرف اس لیے لکھا ہے کہ میں نے کبھی میٹرک FSC میں غالب کو، فیض کو، فراز کو، اقبال کو پڑھا تھا، اور اس نے میرے دل پہ ایسی چھاپ چھوڑی کہ میں تب سے اب تک لکھتا جا رہا ہوں. تو کتاب سے جو ہے لگاؤ اور محبت جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر ہماری حکومت کو بھی کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی کتاب سے محبت کی طرف راغب کیا جائے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے.
اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک شاعری کہتے ہیں جو کہ اب ہم ڈسکس بھی یہاں کر رہے تھے کہ کیفیت ہے، بالکل ہے، آپ کو اس میں اترنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ صرف رائٹر کا نہیں، جو اس کا مداح ہوتا ہے یا سننے والا سامعین کی طرف ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کی چیز کے اوپر آنا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جو یہ ایک سینسٹیو چیزیں ہیں اس تک آنے کی، اس کے اندر آگے بڑھنے کی، اس کے علاوہ اس کو ایک عزت دینے کی، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ہوتی ہیں. تو آپ جیسے فیصل بتا رہے ہیں، وہ جس طرح کے ایک شاعر بنے، جس طرح سے ان کی جرنی ہوئی، وہ ساری چیزیں ہوئی، تو یہ ساری چیزیں وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو فیصل کوئی چھوٹا سا آپ لاسٹ پہ پیغام دینا چاہیں گے، پھر ہم اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے شو کی اینڈ کی طرف چلتے ہیں. پیغام وہی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے کہ اردو جو زبان ہے وہ ہماری اساس ہے، ہماری بیس. تو ہماری ثقافت کی ساری چیزیں مل کے ہمیں وہ انسان بناتی ہیں جو ہم ہیں. جس طرح ہم نے درخت کی بات کی کہ میں اس کی اکثر اگزامپل دیتا ہوں درخت سے، کہ درخت پہ گرافٹنگ کر کے آپ بہت کچھ اگا سکتے ہیں. ایک قسم کا اگر آم کا درخت ہے، اس پہ ایک قسم کا آم لگتا ہے، تو گرافٹنگ کر کے آپ دوسری طرح کے آم بھی اس پہ اگا سکتے ہیں. آپ گرو کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ورسٹیلٹی آ سکتی ہے آپ میں، لیکن تب تک جب تک آپ کی جڑیں مضبوط ہیں. تو جب تک اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین کے اندر مضبوطی سے ہیں، تب تک ہر طرح کے آپ اس پہ گرافٹنگ کر کے مختلف قسم کی چیزیں اگا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جڑیں مضبوط. تو یہ اردو زبان، ہماری ثقافت کی اور چیزیں، وہ سب ہماری جڑیں. تو خاص طور پہ نئی نسل کو، ینگ لوگوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ کیونکہ جب سے خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا شروع ہوا، تب سے اردو سے ہم لوگ دور ہٹتے جا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اردو سے اپنی محبت کو بڑھائیں اور اپنی اساس کو مضبوط کریں. ایسا ہی ہے، بالکل. بہت ہی خوبصورت میسیج دیا فیصل خان نے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج انجوائے کیا ہوگا آج ہماری پوئٹری کو. اس کی ڈیپتھ جو تھی، آپ کو خوب ساری غزلیں سنائی، ان کی پسند کی سنائی، اور اس کے علاوہ کی جو بک ہے، جو جس میں بڑا ہی ایک میں کہتی ہوں کہ مزے کا مٹیریل ہے. آپ سنتے ہیں، لائٹ ہو جاتے ہیں، ایک شاعر کا پرسپیکٹیو سمجھ کے اس میں کھو جاتے ہیں. تو ضرور آپ ان کی بک کو پڑھیے گا، اس کو بائی کیجئے، اور اس کے بعد سے ہمیں اپنے ویوز دیجئے کہ کس طرح کا آپ کو بک لگی، کیا آپ کا ایک اس کے بارے میں ایسپیکٹ ہے. ان کا فیس بک پیج ہے، وہاں جا کے بھی یہ ویوز دے سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ آپ سے لوں گی اجازت، کیونکہ اب ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ ابھی تو ویک شروع ہوا ہے، تو اس لیے منڈے تو ہے، کہتے ہیں ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، یہ سارے دن ہم آپ کے ساتھ بنائیں گے. نئے میں شو لے کر آؤں گی، نئے مہمان لے کر آؤں گی، نئے ٹاپک لے کر آؤں گی. لیکن ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل نئے شو، نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. عظمیٰ خان کی طرف سے خدا حافظ.